الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور تکذیب کرتا ہے اس سچ کی جب وہ اس کے پاس آیا؟ کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ انہیں ملے گا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس سے۔ یہ صلہ ہے احسان کرنے والوں کا، تاکہ ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بدترین اعمال کو، اور عطا فرمائے انہیں اجر ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ کہ اللہ کافی نہیں اپنے بندوں کے لیے؟ اور ڈراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو بخش دے ہدایت اللہ تعالیٰ تو کوئی اسے گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود دور کر دیں گے اس تکلیف کو؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمانا چاہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو؟ کہہ دیں مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، فقط اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اے میری قوم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، پس تم ضرور جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کون ہے جس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ ہم نے اتاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو بہکتا ہے تو وہ بہکتا ہے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان فرمائی اور منکرین کی تباہی کا ذکر فرمایا۔ دونوں کے انجام کا ذکر فرما کر مومنین جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہوئے ایمان لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر لی، تو ان کے سینے نور ربانی جو روشن کرنے والے چراغ کے سینے میں ہے منور ہو گئے، نور علی نور ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اس طرح محو ہو گئے کہ کوئی خوف، ڈر، لالچ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے منحرف نہ کر سکا، جس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، جن میں سے چند کا ذکر کیا گیا۔ ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کر دیا، اور اس میں ہی اپنی سرخروئی اور کامیابی سمجھی اور کیف و سرور حاصل کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی عزت اور کامیابی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس منکرین دونوں جہانوں میں رسوا ہوں گے، اس جہان میں بھی تباہ برباد ہوں گے، نیست و نابود ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دائمی عذاب ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان مہربانی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں پر مہربانی کا ذکر فرمایا، جنہوں نے انکار کیا، ان کی رسوائی اور بدبختی کا ذکر فرمایا۔ حکم ہوا کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اس نے اپنے پر ہی ظلم کیا، اور اپنے متعلقین پر بھی۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ پاک اور متقی ہو گئے۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان کو جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، کیونکہ یہی ان کا صلہ ہے۔ فرمایا ان کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے جن کو دی، انہیں پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، وہ اپنی گمراہی کے اندھیرے میں ڈوب گئے، پھر ان کے لیے ہدایت ختم ہے۔ ان لوگوں کی کم عقلی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلمت میں ڈوبنے سے بصارت اور سماعت سے بھی محروم ہو گئے، یہ جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک اور خالق ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تکلیف بھیجے تو یہ دور نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو یہ روک نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی دی ہے، اب جو اس پر عمل کرے اس کی مرضی، اور جو نہ کرے اس کی مرضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض ادا ہو گیا۔ ان کی گمراہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر جو رجوع اللہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اگر پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت میں رہے تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مکرم معظم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور یہ تمام چیزیں ممکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو سکتی ہیں۔ اسی غرض کے لیے یہ محفل یاد الہی سے سینوں کو پاک صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنانے کے لیے ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔